السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 366 سے شروع کریں گے۔ 12ویں دلیل، آپ علیہ السلام کی قوت احیاء۔ 12ویں دلیل کے طور پر میں حضرت اقدس کی قوت احیاء کو پیش کرتا ہوں، اور یہ دلیل بھی ما سابق دلائل کی طرح ہزاروں دلائل کا مجموعہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کی طرح یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جسمانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مگر جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، یہ خیال قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے شرک ہے اور ایمان کو ضائع کرنے والا ہے۔ مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح ضرور مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر گواہ ہے، اور اس کا منکر اللہ تعالیٰ کے کلام کا منکر ہے۔ یہ مردے روحانی مردے ہوتے تھے، اور در حقیقت انہیں مردوں کے احیاء کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے۔ اور کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اس قسم کے مردے زندہ نہ کیے ہوں۔ آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کل انبیاء اسی غرض کے لیے مبعوث کیے گئے تھے کہ مردوں کو زندہ کریں، اور اولو العزم انبیاء کی صداقت پر پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہوں، اور اگر کوئی یہ معجزہ نہ دکھا سکے تو اس کا دعوی نبوت ضرور مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس قسم کے مردے زندہ کر کے دکھا دے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، کیونکہ یہ احیاء بغیر اذن اللہ کے نہیں ہو سکتا، اور جسے اذن اللہ حاصل ہو گیا اس کے سچا ہونے میں کیا شک رہا۔ اے بادشاہ، یہ نشان حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کثرت سے ظاہر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی کی تاریخ اور اس کے حالات سے اس وضاحت کے ساتھ اس نشان کے ظہور کا پتہ نہیں چلتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت اقدس علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے جس وقت نہ صرف روحانی موت ہی دنیا بتاری تھی، بلکہ مرے ہوئے لوگوں کو اس قدر سا ہو گیا تھا کہ جسم گل سڑ گئے تھے اور افتراق شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایسی سخت موت تھی کہ اس موت کی حسرتناک حالت سے تمام انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ڈراتے آئے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہو لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر قومہ الدجال وانی انذرکموہ۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی الدجال۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ پس دجالی فتنے سے مارے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندگی سے دور دوسرے مردے نہیں ہو سکتے، اور ایسی امیدوں کے حد سے گزرے ہوئے مردوں کا زندہ کرنا در حقیقت ایک بڑا مشکل کام تھا، مگر آپ نے یہ کام کیا اور ہزاروں لاکھوں مردے زندہ کر کے دکھا دیے، اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کی نظیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو مستثنیٰ کر کے دوسری جماعتوں میں نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلقات اپنی قوم کے ساتھ سیاسی بھی تھے، اس لیے ان کی ساری قوم ان پر ایمان لا کر ہی ان کے ساتھ نہ تھی، بلکہ بہت سے لوگ سیاسی حالات کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ چلنے پر مجبور تھے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہوئے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ۔ سورہ یونس آیت 84۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے۔ یہ تو قیام مصر کا حال تھا، مصر سے نکل کر بھی اکثر حصہ آپ کی قوم کا آپ کی صداقت کا دل سے قائل نہ تھا، ہاں سیاستاً آپ کے ساتھ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے ایک حصے نے خروج مصر کے بعد ان سے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ سورہ البقرہ آیت 56۔ اے موسیٰ، ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پس تم کو عذاب الہی نے پکڑ لیا درا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انجیلوں اور تاریخوں سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے، اور ان میں سے جو مخلص تھے اور جنہوں نے حقیقی زندگی پائی تھی وہ تو بہت ہی کم تھے،
لیکن حضرت اقدس علیہ السلام چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز روحانیہ کے جاری کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے اور مسیح محمدی کا مقام بلند رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردے زندہ کیے، اور ایسے مردے زندہ کیے کہ اگر ان پر چشمہ محمدیہ کا پانی نہ چھڑکا جاتا تو ان کے جینے کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس زمانے میں جب کہ چاروں طرف بدعات اور رسوم اور دنیا طلبی اور فسق اور دین سے نفرت اور کلام الہی سے بے پرواہی اور شرائع کی حد تک اور اعمال صالحہ سے غنا اور دعا سے بے توجہی اور غیرت دینی کی کمی نظر آ رہی ہے، حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی ہے جو باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ اور دعا اور معجزات اور کلام الہی اور حشر اور نشر اور جنت اور دوزخ پر پورا یقین رکھتی ہے اور شریعت اسلام کی حد الوسع پابند ہے۔ اور اس جماعت میں تلاش سے ہی کوئی آدمی ایسا ملے گا جو نمازوں کی ادائیگی میں تغافل کرتا ہو، اور یہ جو کچھ کمی ہے یہ بھی ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے اور آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جبکہ کالجوں کے طالب علم اور تعلیم جدیدہ کے دلدادہ دین سے بالکل ہی متنفر ہیں اور دین کو صرف سیاسی اجتماع کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، حضرت اقدس علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت نو تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے جس کی سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور جس کے سینے گریہ و بقا کے جوش سے ہانڈی کی طرح ابلتے ہیں، اور جو اشاعت اسلام اور اعلی کلمہ اسلام کو تمام سیاسی ترقیات اور حصول جاہ پر مقدم کر کے ماسوا کو اس پر قربان کر رہی ہے۔ اس میں بہت سے دنیا کما سکتے ہیں، مگر خدا کے دین کو کمزور دیکھ کر اور علمی جہاد کی ضرورت محسوس کر کے تمام امنگوں پر لات مار کر دین کی خدمت میں لگ گئے ہیں اور قلیل کو کثیر پر ترجیح دے رہے ہیں اور فاقہ کشی کو سیر شکمی سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عشق ٹپک رہا ہے۔ وہ اسی دنیا میں بستے ہیں اور ان کے کان آزادی کی آوازوں سے ناشنا نہیں، ان کے دماغ آزادی کے خیالات سے ناواقف نہیں، ان کی آنکھیں آزادی کی جدوجہد کے دیکھنے سے قاصر نہیں۔ انہوں نے بھی وہی سب کچھ پڑھا اور سنا ہے جو دوسرے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر بائیں ہمہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام اس وقت اس قدر آزادی کا محتاج نہیں جس قدر کہ غلامی کا۔ دجالی فتنے نے جو نقصان انسان کو پہنچایا ہے وہ اس وسیع انتظام کے ذریعے پہنچایا ہے جو اس نے اسلام کی بہتری کے لیے اختیار کیا تھا، اور یہ کہ اسلام کی ترقی اس وقت صرف ایک بات چاہتی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، عالم اور جاہل اپنی اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو ایک جگہ لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تا مشترکہ طور پر کفر و فساد کا مقابلہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسلام کے مفاد کو اپنے خیالات پر ترجیح دی اور زمانے کے اثرات سے متاثر ہونے سے انکار کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے گلوں میں اطاعت کی رسی ڈال لی اور خوشی سے اس عمل کے لیے تیار ہو گئے کہ اسلام کی بہتری کو مد نظر رکھ کر جس طرف اور جدھر بھی وہ ہاتھ اشارہ کرے جس پر وہ جمع ہو گئے ہیں وہ بلا عذر اور بلا ہیلہ ادھر کو چل دیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کریں گے اور کسی تکلیف کو خیال میں نہ لائیں گے، اور یہی نہیں کہ انہوں نے منہ سے یہ اقرار کیا بلکہ عملاً اسی طرح کر کے بھی دکھایا، اور اس وقت ان میں سے کئی اپنے وطنوں سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور، روپے کے لیے نہیں بلکہ سخت مالی اور جانی تکلیف اٹھا کر خلیفہ وقت کی اطاعت میں اشاعت اسلام کر رہے ہیں، اور بہت ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کو حکم ملتا ہے کہ وہ بھی سب دنیاوی علاقوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے اظہار کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ منہم من قضى نحبة ومنہم من ينتظر۔ سورہ احزاب آیت 24۔ وَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مارے پیٹے جاتے ہیں اور گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل منور ہو گئے اور ان کی باطنی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ وہ مارے کھاتے ہیں مگر دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ذلیل کیے جاتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے عزت چاہتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے امریکہ میں تنہا لڑ رہا ہے اور گو ایک وسیع سمندر میں ایک بلبلے کی طرح پڑا ہوا ہے مگر اس کا دل نہیں گھبراتا،
وہ ایک مردہ تھا جسے مسیح محمدی نے اپنے ہاتھ سے زندہ کیا ہے، وہ اس لیے تنہا امریکہ کو اس کے اسلام کے حلقہ غلامی میں لانے کے لیے کوشاں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک زندہ کروڑوں مردوں پر بھاری ہے۔ وہ کون ہیں جو انگلستان میں اشاعت اسلام کر رہے ہیں؟ وہ یہی مسیح محمدی کے زندہ کیے ہوئے لوگ ہیں، اور جسمانی طور پر انگلستان نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ انگلستان کی روح مر چکی ہے اور وہ خدا سے دور جا پڑا ہے۔ وہ زندگی کے پانی کی بوتلیں لے کر، جس سے مسیح نے ان کو زندہ کیا ہے، دوسروں کو زندہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ انگلستان کا اقبال، اس کی دولت اور اس کی حکومت ان کو ڈراتی نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انگلستان مردہ۔ پھر زندہ مردے سے کیا ڈرے اور اس سے کیوں گھبرائے؟ مغربی افریقہ کا ساحل، جہاں مسیحیت نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کیے تھے اور لاکھوں آدمیوں کو مسیح بنا لیا تھا اور ایک آدمی کی پرستش کے لیے لوگ جمع کیے جا رہے تھے، وہاں کون واحد خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے گیا اور شرک کی توپ کے آگے سینہ سپر ہوا؟ وہی مسیح موعود کے نفخ سے زندہ ہونے والے لوگ جو اس وقت اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، جب لوگ اسلام کی موت کا یقین کر بیٹھے تھے اور اس کے اثر کو مٹتا ہوا دیکھنے لگے تھے۔ کس نے موریشس کی طرف توجہ کی اور اس کی طرف پڑے ہوئے جزیرے کے باشندوں کو زندگی بخشنے کا کام اپنے ذمہ لیا؟ کس نے لنکا کو، جو نہایت قدیم تاریخی روایات کا مقام ہے، جا کر اپنی آواز سے چونکایا؟ کون روس اور افغانستان کے لوگوں کو زندگی کی نعمت بخشنے کے لیے گیا؟ یہی مسیح موعود کے زندہ کیے ہوئے لوگ۔ کیا یہ زندگی کی علامت نہیں کہ 40 کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو، لیکن ایک مٹھی بھر احمدیوں میں سے سینکڑوں اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں جن کی نسبت خیال بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ کبھی اسلام کا نام بھی سنیں گے۔ اگر اس جماعت کے افراد میں نئی زندگی نہیں پیدا ہوئی تو انہوں نے دنیا کا نقشہ کس طرح بدل دیا اور ان میں تنہا ملکوں کا مقابلہ کرنے کی جرات کیوں کر پیدا ہوئی، اور کس امر نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وطن چھوڑ کر بے وطنی میں دھکے کھاتے پھریں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں، ان کی بیویاں بچے نہیں، ان کے بہن بھائی نہیں، ان کے دوست آشنا نہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں؟ پھر کس چیز نے ان کو دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لگا دیا؟ اسی بات نے کہ انہوں نے زندگی کی روح پائی اور مردہ چیزوں کو اس زندہ خدا کے لیے جو سب زندگیوں کا چشمہ ہے چھوڑ دیا، اور وہ ان میں سما گیا اور وہ اس میں سما گئے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ المومنون آیت 15۔ میں نے مسیح موعود کی جو زندگی بخش طاقت لکھی ہے، یہ مشتبہ رہے گی کہ اگر میں اس زندگی کے اثر کو بیان نہ کروں جو حقیقی معیار حیات ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی قوت احیاء میں ایسی زندگی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی کہ بہت سے ان میں سے نہ صرف زندہ ہی ہوئے بلکہ ان کو بھی احیاء موتا کی طاقت دی گئی۔ اگر یہ طاقت آپ کے ذریعے اوروں کو نہ ملتی تو یہ شبہ رہتا کہ شاید آپ کے دماغ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ آپ پر وہ علوم کھولے جاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، اور آپ وہ نظارے دیکھ لیتے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کی توجہ میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے جس سے آپ کی خواہشات برنگ دعا پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر نہیں، آپ اس خزانے کو اپنے ساتھ ہی نہیں لے گئے، بلکہ جو لوگ سچے طور پر آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ سب طاقتیں اعلیٰ قدر مراتب ملتی ہیں۔ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے علوم کی بارش دلوں پر نازل کرتا ہے، اور اس وقت آپ کی جماعت میں سے بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مطالبہ قرآن کریم کے بیان کرنے میں ایک تیز رو گھوڑے سے زیادہ تیز ہیں، اور جن کے بیان میں وہ تاثیر ہے کہ شکوک و شبہات کی رسیاں ان کی ایک ہی ضرب سے کٹ جاتی ہیں۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ایک سربہ مہر لفافہ تھا، ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ اس کی مشکلات ہمارے لیے آسان کی جاتی ہیں اور اس کی باریکیاں ہمارے لیے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب یا خیال نہیں جو اسلام کے خلاف ہو اور جسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم صرف قرآن کریم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، اور کوئی آیت ایسی نہیں جس پر کسی علم کے ذریعے سے کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخفی وحی ہمیں اس کے جواب سے آگاہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام یا کشوف کا ہونا بھی آپ تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کے ذریعے زندہ ہونے والوں میں سے بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور رویا دکھاتا ہے، جو اپنے وقت پر پوری ہو کر ان کے اور ان کے دوستوں کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنی مرضی کی راہیں کھولتا ہے، جس سے ان کو تقوی کے راستے پر چلنے میں مدد ملتی ہے اور ان کا دل قوی ہوتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور نصرت الہیہ کے نزول کے معاملے میں بھی حضرت اقدس کا فیض جاری ہے، اور آپ کے ذریعے سے زندہ ہونے والے لوگ اس زندگی بخش طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اکثر افراد کی دعائیں دوسرے لوگوں سے زیادہ سنتا ہے اور اپنی نصرت ان کے لیے نازل کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی محنتوں کی اعلیٰ ثمرات پیدا کرتا ہے اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے غیرت دکھاتا ہے۔ اور حضرت اقدس علیہ السلام نے نہ صرف مردے ہی زندہ کیے بلکہ ایسے لوگ پیدا کر دیے جو خود بھی مردہ زندہ کرنے والے ہیں، اور یہ کام سوائے ان بزرگان انبیاء علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ کے خاص پیارے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب فیض آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ کا کام در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا۔ کلو برکاتی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم۔ تذکرہ صفحہ 145 ایڈیشن چہارم۔ تاتمہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے ثابت کرنے کے لیے یہ 12 دلائل جو میں نے بیان کی ہیں کافی ہیں، اور جو کوئی شخص بھی ان پر حق کو پالنے کی نیت سے غور کرے گا وہ حق الیقین تک پہنچ جائے گا کہ حضرت اقدس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مسیح اور اس کے مامور اور مرسل ہیں، اور یہ کہ اب کسی اور مسیح کا انتظار فضول ہے اور پیاسوں کی طرح آپ پر ایمان لانے کے لیے دوڑے گا اور اس سلک میں پروئے جانے کو اپنے لیے موجب فلاح سمجھے گا جسے مسیح موعود علیہ السلام نے تیار کیا ہے۔ ایک مسلمان کہلانے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی شہادت سے زیادہ کس چیز کی قیمت ہو سکتی ہے؟ اور جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، حضرت اقدس علیہ السلام کے دعوے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی شہادتیں بھی موجود ہیں اور اس کے رسول کی شہادتیں بھی موجود ہیں، بلکہ ہر ایک نبی کی جس کا کلام محفوظ ہے آپ کے صدق دعوے پر شہادت موجود ہے۔ عقل کہتی ہے کہ زمانے میں ایک مصلح آنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات مسیح موعود اور مہدی موعود کی بیان فرمائی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ آپ کی پاک زندگی آپ کے دعوے پر مشاہد ہے۔ جن دشمنان نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیح موعود کو آنا تھا اور جس رنگ میں ان کو شکست دینی تھی وہ دشمن اس وقت موجود ہیں، اور مسیح موعود نے ان کو شکست دے دی ہے۔ مسلمانوں کے اندرونی فسادات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجودگی میں فساد کا پیدا ہونا ناممکن ہے، اور ان کی اصلاح بھی اعلیٰ سے اعلیٰ طریق پر حضرت اقدس نے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ عمر بھر ایسا معاملہ کیا جو وہ اپنے رسولوں اور پیاروں سے کرتا ہے۔ ہر میدان میں آپ کو فتح دی اور ہر شر سے آپ کو بچایا۔ آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو ماموروں اور مرسلوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ قانون قدرت تک تو اس نے آپ کی خدمت میں اور زمین آسمان کو آپ کی تائید میں لگا دیا، علوم قرآنیہ کے دروازے آپ پر کھول دیے اور علوم قرآنیہ کی اشاعت کے ذریعے آپ کے لیے مہیا کر دیے، حتیٰ کہ آپ نے ان لوگوں کو جو علم و فضل کی کان سمجھ چاہتے تھے آپ نے مقابلے کے لیے بلایا، مگر کوئی آپ کے مقابلے پر نہ آ سکا، اور موزنہ طور پر آپ کا کلام غالب رہا۔ اور لا يمسه الا المطہرون، سورہ الواقعہ آیت 80 کہ وعدہ الہی نے آپ کی صداقت پر گواہی دی، پھر آپ پر غیب کا دروازہ کھولا گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں امور غیبیہ پر اطلاع دی جو اپنے وقت پر پورا ہو کر جلال الہیہ کو ظاہر کرنے کے موجب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ امور غیبیہ پر کثرت سے سوائے اپنے رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ آپ نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں صرف کر دی، اور ایسے شخص اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے دودکارے نہیں جاتے۔ آپ نے ایک پاک اور کارکن جماعت پیدا کر دی ہے جس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اور جو دوسرے لوگوں کو زندہ کرنے اور روحانی امور کے کھولنے کی قابلیت رکھتا ہے، دین پر فدا ہے اور دنیاوی علائق سے جدا، اسلام کا غمخوار ہے اور ماسوا سے بیزار۔ پس باوجود ان سب شواہد کے آپ کے دعوے کو قبول نہ کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا کس طرح درست اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا؟ اور در حقیقت وہ شخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو اور اپنی ذاتی مفاد پر اسلام کے فوائد کو مقدم رکھتا ہو، اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ اس وضاحت کے بعد خاموش رہے اور حق کے قبول کرنے میں دیر لگائے۔ اگر یہ دلائل جو اوپر بیان ہوئے ہیں آپ کی صداقت کو ثابت نہیں کرتے تو پھر اور کون سے دلائل ہیں جن کے ذریعے سے پہلے انبیاء کی صداقت ثابت ہوئی اور جن کی وجہ سے نبیوں پر ایمان لایا جاتا ہے؟ اگر ان سے بڑھ کر بالکل سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب نبیوں کے متعلق اس قدر بھی دلائل نہیں ملتے جتنے اوپر بیان ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے؟ اگر ایمان صرف ماں باپ سے سنی سنائی باتوں کو دہرانے کا نام نہیں بلکہ تحقیق و تدقیق کر کے کسی بات کو ماننے کا نام ہے، تو پھر دو باتوں میں سے ایک ضرور اختیار کرنی پڑے گی،
یا تو سب نبیوں کا انکار کرنا ہوگا یا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میں اے بادشاہ آپ جیسے فہیم اور ذکی فرمانروا سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ مؤخر کا طریق کو اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار اور اسلام کو غالب کرنے اور مسلمان کہلانے والوں کو پھر مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، قبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قبول کرنا اس کے ارادے کے مطابق بہت سی برکات کا موجب ہوتا ہے، اور اس کے منشا کے خلاف کھڑا ہو جانا کبھی بھی بابرکت نہیں ہوتا۔ اسلام کی حالت اس قدر قابل رحم ہے اور ممکن نہیں جو شخص اس دین سے سچی محبت رکھتا ہو اس کا دل اس کی حالت کو دیکھ کر اس وقت خوش ہو سکے، جب تک وہ اس کی کامیابی کے لیے سامان مہم نہ پہنچائے اور اسے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ نہ دیکھ لے۔ دشمن تو اس کی عداوت میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی خوبی ہی نظر نہیں آتی، سر سے پا تک عیب ہی عیب نکالتے ہیں۔ جو دوست کہلاتے ہیں وہ بھی یا تو دل سے اس سے متنفر ہیں یا اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں۔ اسلام ان کی زبانوں پر ہے مگر حلق سے نیچے نہیں اترتا، ان کو تمام تر توجہ سیاسیات کی طرف ہے۔ اگر کوئی ملک ہاتھ سے نکل جائے تو وہ زمین و آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کو چھوڑ کر مسیحی یا ہندو بن جائیں تو ان کو کچھ پرواہ نہیں۔ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے تو ان میں والنٹریوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اشاعت دین کے لیے ان میں سے ایک بھی باہر نہیں نکلتا۔ سلطان ترکی کی خلافت کا اگر کوئی منکر ہو تو اس کی تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن رسول کریم کی رسالت کو رد کر دے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی، اور یہ حالت ان کو دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ ہندوستان کی تو اب یہ حالت ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں میں تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف سے اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں اگر ان کا بھی جواب دیا جائے تو خود مسلمان کرانے والے لوگ گلوگیر ہو جاتے ہیں اور اس سے مصلحت وقت کے خلاف بتاتے ہیں۔ غرض اسلام ایک ردی شے کی طرح گھروں سے نکال کر پھینک دیا گیا ہے اور صرف اس کا نام سیاسی فوائد کے لیے رکھ لیا گیا ہے۔ اس حالت کو دور کرنے اور اسلام کو مصیبت سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسیح موعود کو قبول کیا جائے اور اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے۔ بغیر اس کے سائے میں آنے کے ترقی کا کوئی راستہ کھلا نہیں۔ اب تلوار کا جہاد اسلام کے لیے مفید نہیں ہو سکتا جب تک ایمان درست نہ ہوں گے اور اسلام کا صحیح مفہوم لوگ نہ سمجھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب مضبوط نہ پکڑ لیں گے۔ اسلام کی ترقی کے سامان پیدا نہیں ہو سکتے۔ دنیا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ تلوار کے ساتھ اسلام کی اشاعت کی تھی، ورنہ دل پر اثر کرنے والے دلائل آپ کے پاس موجود نہ تھے، اور خود مسلمان اس اعتراض کی تائید کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس اعتراض کو اپنے رسول سے دور کرے، اور اس نے غرض سے رسول کریم کی امت میں سے ایک شخص کو مسیح کر کے بھیجا ہے تا اس کے ذریعے براہین اور دلائل کی تلوار سے دشمن کو مغلوب کرے اور اسلام کو غالب، تا دنیا کو معلوم ہو کہ جو کام ایک خادم کر سکتا ہے آقا اس کو بدرجہ اولا کر سکتا تھا، اور اب اس ذریعے کے سوا اسلام کی مدد کا اور کوئی طریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو آپ کی غلامی میں داخل کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سچے اسلام کو جو مسیح موعود لایا ہے، اس صحیح طریق سے جو مسیح موعود نے بتایا ہے، اس خالص ایمان کے ساتھ جو مسیح موعود نے دلوں میں پیدا کیا ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور بھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا کہ کسی اور ذریعے سے اسلام کو ترقی دے تو وہ پہلے سب راستوں کو بند کیوں کرتا؟ بس مسیح موعود سے دور رہنا گویا اسلام کی ترقی میں روک پیدا کرنا ہے، اور دشمنوں کو موقع دینا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کی عزت پر تیر اندازی کریں جسے کوئی باغیرت مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف مسیح موعود۔ کنز الاعمال جلد 14 صفحہ 347، روایت 38858، مطبوع حلب 1975۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جو ان دونوں دیواروں کے درمیان آ جائے۔ بس مسیح موعود کے نازل ہو جانے کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر ہے، اور جو مسیح موعود کے راستے میں روک بنتا ہے وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی ترقی اس کو نہیں باتی، ورنہ اس دیوار کے قائم ہونے میں کیوں روک ڈالتا جس کے ذریعے سے اسلام محفوظ ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی تلوار کے نیچے ہے، بہتر ہوتا کہ اس کی ماں اس کو نہ جنتی اور وہ مٹی رہتا، اس نجس دن کو نہ دیکھتا۔ اے بادشاہ، مسیح موعود کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے وابستہ ہیں، اس کے ذریعے سے اسلام کو ایک نئی زندگی دی جائے گی۔ جس طرح خشک درخت زور کی بارش سے جو وقت پر پڑتی ہے ہرا ہو جاتا ہے، اس طرح مسیح موعود کی آمد سے اسلام سبز و شاداب ہوگا اور ایک نئی طاقت اور نئی روح ان لوگوں کو دی جائے گی جو مسیح موعود پر ایمان لائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے دیر تک صبر کیا اور خاموش رہا، مگر اب وہ خاموش نہیں رہے گا۔ وہ کبھی اس عمل کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے بندے کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کا بیٹا قرار دے کر، یا آسمان پر زندہ مان کر، یا مردے زندہ کرنے والے اور ہونے والا اور نئی مخلوق پیدا کرنے والا قرار دے کر۔ وہ رحم کرنے والا ہے مگر غیرت مند بھی ہے۔ اس نے دیر تک انتظار کیا کہ اس کی پاک کتاب کی طرف لوگ کب توجہ کرتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ لغویات کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلام کی انہوں نے کچھ قدر نہ کی، اور یہ آیت ان کو بھول گئی کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ الفرقان آیت 31۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور اب وہ اس وقت تک ان کی طرف منہ نہیں کرے گا جب تک وہ اس کے مسیح موعود کے ہاتھ میں اپنی ہاتھ دے کر اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ آئندہ اسے بے توجہی نہیں کریں گے اور اپنی پچھلی غلطیوں کا تدارک کریں گے۔ لوگوں نے دنیا سے محبت کی مگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اس سے لے لی اور ذلت کی مار ان پر ماری۔ انہوں نے مسلمان کہلا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کو تو زمین میں دفن کیا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر جا بٹھایا تو اس نے بھی ان کو زمین پر مسل دیا اور مسیحیوں کو ان کے سر پر لا کر سوار کیا۔ یہ حالت ان کی نہیں بدل سکتی جب تک وہ ان اپنی اندرونی اصلاح نہ کریں۔ ظاہری تدابیر آج کچھ کام نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ سب تباہی اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں ہے۔ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ سے صلح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ روز بروز ذلیل ہی ہوتے جائیں گے۔ بس مبارک وہ جو اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کو دوڑتا ہے، یقیناً وہ ذلت سے بچایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی اور اس کا ہاتھ اس کے آگے آگے ہوگا۔ اے بادشاہ، مسیح موعود کی آمد کا کوئی واقعہ نہیں بلکہ بڑا واقعہ ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ بڑا واقعہ ہے۔ مسیح موعود وہ ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ درِ منصور مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی، جلد 2 صفحہ 242، زیر آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور فرمایا ہے کہ خواہ سخت مصیبتیں صعوبتیں اٹھا کر بھی اس کے پاس جانا پڑے، تب بھی مسلمانوں کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن، باب خروج المہدی، مطبوعہ دار الاحیاء الکتب العربیہ، 1953۔ اس کی نسبت دنیا کے تمام مذاہب میں پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں، اور کوئی نبی نہیں جس نے اس کی آمد کی خبر نہ دی ہو۔ بس جس انسان کی اس قدر نبیوں نے خبر دی ہے، وہ اپنی امتوں کو اس کے آمد کا منتظر کیا ہے، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا اور کیسا مبارک ہوگا وہ شخص جس کو اس کا زمانہ مل جائے اور وہ اس کی برکتوں سے حصہ پا لے۔ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے مامور اور مرسل روز روز نہیں آیا کرتے، اور خصوصاً قسم کے عالی شان مرسل کے جس قسم کا مسیح موعود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی شخص کی نسبت اس قدر بشارت مروی نہیں جس قدر کہ اس کی نسبت۔ پس اس سے بڑے آدمی کی آمد کی ہمیں امید نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاتم الخلفاء ہے، اور اس کے بعد قیامت کے زمانے ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ پس اس کے زمانے کا ایک ایک دن قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ دنیا و مافیہ اس کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کی قدر کو سمجھتا ہے اور اس پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پا گیا اور عبودیت کا راز اس پر کھل گیا۔ اے بادشاہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو اس کی جماعت ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتی، وہ غریبوں سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہوں پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جماعت اس علاقے پر قابض ہو جاتی ہے جس کی طرف وہ مامور جس نے اس جماعت کو قائم کیا تھا بھیجا گیا تھا۔ بس ہمیشہ یہی حال نہیں رہے گا کہ ہماری جماعت غربا کی جماعت رہے، بلکہ یہ دن دونی اور رات چگنی ترقی کرے گی۔ دنیا کی حکومتیں مل کر بھی اس کی رفتار ترقی کو روک نہیں سکتی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام جماعتوں اور فرقوں کو کھا جائے گا، جیسا کہ حضرت اقدس کا الہام ہے کہ تیرے ماننے والے قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ تذکرہ صفحہ 279، ایڈیشن چہارم۔ اور جیسا کہ آپ کا الہام ہے کہ وہ لوگوں کو جو آپ کی بیعت میں داخل نہ ہوں گے کم کرتا چلا جائے گا۔ تذکرہ صفحہ 275، ایڈیشن چہارم۔ اور ایسا ہوگا کہ دنیا کے بادشاہ آئندہ اسی جماعت میں سے ہوں گے، یہ مغلوب نہیں رہے گی بلکہ غالب آ جائے گی، اور مفتون نہیں رہے گی بلکہ فاتح ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اعلان ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے پرکٹ ڈھونڈیں گے۔ تذکرہ صفحہ 10، ایڈیشن چہارم۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک ہی کام ایک وقت میں انسان کو بڑی عزت کا وارث بنا دیتا ہے، اور دوسرے وقت میں اس کام کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء ایمان لانے والے آج تک دنیا کے سردار بنے ہوئے ہیں، لیکن جو اس وقت ایمان لائے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا، ان میں سے بہتوں کے نام بھی لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص اس وقت کے یہ جماعت کمزور سمجھ جاتی ہے ایمان لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سابقون میں لکھا جائے گا اور خاص انعامات کا وارث ہوگا اور عظیم الشان برکات کو دیکھے گا۔ اگرچہ بہت سا وقت گزر چکا ہے مگر پھر بھی عزت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ابھی آسان ہے۔ بس میں آپ کو اس عمل کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اس وقت کی قدر کریں اور ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ سورہ آل عمران آیت 194۔ کہتے ہوئے اس آواز پر لبیک کہیں جسے خود اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے تاکہ آپ اس کے مقبول اور پیارے ہو جائیں۔ میں آپ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ احمدیت کے باہر اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتا۔ ہر ایک شخص جو اپنے دل کو ٹٹولے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر وہ یقین اور وثوق نہیں جو قطعی اور دینی یقینی باتوں پر ہونا چاہیے، اور نہ وہ اپنے دل میں وہ نور پائے گا جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا چہرہ نظر نہیں آ سکتا۔ یہ یقین اور وثوق اور یہ نور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے باہر کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب کو ایک نقطے پر جمع کرے۔ مگر کیا کوئی شخص جو موت پر نظر رکھتا ہے اس زندگی پر خوش ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوری میں کٹے اور جس میں اللہ تعالیٰ کے نور سے حصہ نہ ملے؟ بس اس نور کو حاصل کیجیے اور اس یقین کی طرف دوڑیے جو احمدیت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے بغیر زندگی بالکل بے مزہ اور بے لطف ہے، اور دوسروں پر سبقت لے جائیے تاکہ آئندہ نسلوں میں بھی آپ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے اور زمانے کے آخر تک آپ کے نام پر رحمتیں بھیجنے والے موجود رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سلسلوں میں داخل ہونے والے انسان بڑے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں، مگر ہر ایک بوجھ تکلیف نہیں دیتا۔ کیا وہ کسان جو اپنی سال بھر کی کمائی سر پر رکھ کر اپنے گھر لاتا ہے بوجھ محسوس کرتا ہے، یا وہ ماں جو اپنا بچہ گود میں اٹھائے پھرتی ہے بوجھ محسوس کرتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں حصہ لینا اور اس کے لیے کوشش کرنا مومنوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتا۔ دوسرے اسے بوجھ سمجھتے ہیں مگر وہ اسے عین راحت خیال کرتا ہے۔ بس ان ذمہ داریوں سے نہ گھبرائیے جو حق کو قبول کرنے سے انسان پر عائد ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کو سوچتے ہوئے اس بوجھ کے نیچے اپنا کندھا دے دیجیے جس کا اٹھانا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ آپ بادشاہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اور دوسرے انسان برابر ہیں۔ جس طرح ان پر خدمت اسلام کا فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے، اور جس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ماموروں کا ماننا ضروری ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اس کی تعلیموں کو قبول کیجیے اور اس کے قائم کردگار سلسلے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے حاصل کیجیے کہ ان میں سے سب سے چھوٹا آپ کی ساری مملکت سے بڑا اور زیادہ قیمتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الجماعت شبرا فلیس منا۔ مجمع الظہور و منبع القواعد مؤلف حافظ نور الدین علی بن ابی بکر، جلد 5 صفحہ 244، مطبوعہ قاہرہ 1353 ہجری۔ اس میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں من فارق الجامع شبر القد فارق الاسلام فقط فارق الاسلام۔ بس اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت سے جدا رہنا نہایت خوف کا مقام ہے، اور خصوصاً بادشاہوں کے لیے کہ ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ان کی اپنی اور ایک ان کی رعایا کی۔ بہت سے نادان دین کے معاملے میں بھی اپنے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان غلطیوں کے ذمہ دار ان کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو خط لکھا تھا تو آپ نے اس کو اس امر کی طرف توجہ دلا کر حق کو جلد قبول کرنے کی ترغیب دی تھی اور تحریر فرمایا تھا کہ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمَ إِلَّا ریسیین۔ مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 263 کہ اگر تو نے انکار کر دیا تو تجھ پر زمینداروں کا گناہ بھی ہوگا۔ بس آپ حق کو قبول کر کے اپنی رعایا کے راستے سے وہ روک ہٹا دیں جو اب آپ کے راستے میں حائل ہے، تاکہ اس کے گناہ آپ کو نہ دیے جائیں بلکہ ان کی نیکیاں آپ کو ملیں، کیونکہ جس طرح وہ بادشاہ جو حق کا انکار کر کے دوسروں کے لیے روک بنتا ہے ان کے گناہوں میں شریک قرار دیا جاتا ہے،
اسی طرح وہ بادشاہ جو حق کو قبول کر کے دوسروں کے لیے حق کے قبول کرنے کا راستہ کھولتا ہے ان کے ثواب میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور نامعلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا، آخر ہر ایک کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس وقت سوائے صحیح عقائد اور صالح اعمال کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ غریب بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے اور امیر بھی۔ نہ بادشاہ اب تک اس دنیا سے کچھ لے گئے، نہ غریب، ساتھ لے جانے والا صرف ایمان ہے یا اعمال صالحہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان لائیے تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو امن دیا جائے، اور اسلام کی آواز کو قبول کیجیے تاکہ سلامتی سے آپ کو حصہ ملے۔ میں آج اس فرض کو ادا کر چکا جو مجھ پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اب ماننا یا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہاں، مجھے آپ سے امید ضرور ہے کہ آپ میرے خط پر میری طرح غور کریں گے، اور جب آپ اس کو بالکل راست اور درست پائیں گے تو وقت کے مامور پر ایمان لانے میں دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ کتاب یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو خلیفہ ثانی نے خط کے ذریعے امیر افغانستان کے سامنے اسلام احمدیت کا مکمل تعارف رکھا اور حق کو سمجھنے اور اس کے متعلق تمام حقائق کے ساتھ سمجھانے کی پوری کوشش کی، اسی کوشش آپ تمام ناظرین کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ بھی اس تمام حقائق کو سمجھ سکیں اور احمدیت کو جو کہ حقیقی اسلام ہے اس کو قبول کر سکیں۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، کتاب بھی ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کتاب لے کر پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔